الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ محترم سامعین، اس وقت ہمارا جو موضوع ہے وہ جیسا کہ آپ کے سامنے بیان ہوا، معرکہ روح و بدن۔ پہلے اس موضوع کی وضاحت ہو جائے تاکہ بات واضح ہو جائے کہ مقصد کیا ہے گفتگو کا، اور پھر انشاءاللہ سورۃ الاعراف کی چند آیات انشاءاللہ تعالی اس کا ہم مطالعہ کریں گے۔ مقصد اس موضوع کا بیان کرنے کا یہ ہے کہ ہمارے سامنے ہماری زندگی کا مقصد واضح ہو اور ہم سے جو رب کائنات کے مطالبات اور تقاضے ہیں اس کی ادائیگی کی طرف توجہ ہو جائے، اور ان تقاضوں کی ادائیگی میں جو چیزیں رکاوٹیں بن رہی ہیں آج کے دور میں خصوصاً، ان پر بھی کچھ ہماری توجہ ہو جائے۔ دیکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا گیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی روح میں سے ان میں کچھ پھونکا اور فرشتوں سے سجدہ بھی کرایا، اور قرآن یہ بھی ذکر کرتا ہے کہ ہر انسان میں اللہ کی روح میں سے کچھ پھونکا گیا ہے۔ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 9 میں اس کا ذکر آیا ہے۔ پھر بخاری شریف حدیث شریف اس میں موجود ہے، مسلم شریف میں بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بچہ ماں کے بطن میں 4 مہینے کا ہو جاتا ہے تو اس میں روح پھونکی جاتی ہے، فرشتہ آتا ہے، وہ روح پھونکتا ہے۔ یہ وہ بنیادی مسئلہ ہے کہ جس کو آج کی مغربی تہذیب بھلا چکی ہے، اور وہ مغربی تہذیب جس کے اثرات ہمارے معاشرے میں بھی بہرحال موجود ہیں، وہ اس بات پر تلی ہوئی ہے کہ انسان کو بھی محض حیوان ثابت کر دیا جائے، جبکہ رب کائنات نے مجھے اور آپ کو انسان کی حیثیت میں اشرف المخلوقات بنایا ہے اور اپنی روح میں سے کچھ پھونکا ہے۔ یہ وہ بنیادی اس وقت کا مسئلہ ہے کہ جو معرکہ روح و بدن یا تہذیبوں کے ٹکراؤ کی صورت اس وقت ہمارے سامنے ہے کہ دنیا کی عظیم اکثریت، انسانوں کی عظیم اکثریت آج رب کائنات کو اور اس کے تقاضوں کو اور اس روح کے تقاضوں کو فراموش کر چکے ہیں، اور نری حیوانی سطح پر زندگی بسر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں رب کائنات کا مطالبہ یہ ہے کہ رب کائنات نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تمہارے اندر اپنی روح میں سے کچھ پھونکا، وہ روح اللہ سے قرب چاہتی ہے، اللہ سے تعلق چاہتی ہے، تمہیں اللہ کی طرف عروج عطا کرنا چاہتی ہے۔ اس کو پہچانو، رب کو پہچانو، اپنے تقاضوں اور تم سے جو مطالبات کیے گئے ان کو پہچانو اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرو۔ تو دراصل یہ آج ہمارا موضوع اس وقت کا کہ اب یہ جاننے کی کوشش کریں کہ ایک طرف محض نری حیوانیت کی دعوت ہے دنیا میں، محض نفسانی خواہشات کی تکمیل ہے، محض جسم پر ہی زور ہے، جبکہ دوسری طرف مطالبہ یہ ہے کہ نفسانی خواہشات سے بڑھ کر بھی کچھ مطالبات ہیں، وہ روح کے مطالبات ہیں، تمہارے اندر روح پھونکی گئی، اس کی بنیاد پر کچھ رب کائنات کے تقاضے ہیں۔ تو دراصل یہ آج ہمارا موضوع جس کی طرف ہمیں توجہ کرنی ہے۔ جو آیات میں آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 172 سے لے کر انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 181 تک ان کا ہم انشاءاللہ مطالعہ کریں گے، اور یہ 22واں رکوع ہے سورۃ الاعراف کا، جس کی تشریح آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کی جائے گی۔ ساتھ ساتھ یہ بھی جانیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ زندگی جو عطا فرمائی یہ بامقصد طور پر دی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ ملک کی آیت نمبر 2 میں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے زندگی اور موت کا سلسلہ اس لیے قائم فرمایا کہ اللہ تمہیں آزمائے، تمہاری آزمائش فرمائے کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے بہترین کون ہے۔ اچھا، جب امتحان اور آزمائش ہے تو اللہ نے صلاحیتیں بھی دونوں قسم کی دی، ہمارے اندر نیکی کی صلاحیت بھی اور بدی کی صلاحیت بھی ہے۔ کچھ ہماری روح کے تقاضے اور مطالبات ہیں، وہ روح کی جو اللہ کی طرف سے آئی ہے اور اللہ ہی کی طرف ہمیں لے جانا چاہتی ہے، اس کو نیکی کی صلاحیت کہہ لیجیے، اور کچھ ہمارے اندر نفس کی خواہشات ہیں، نفسانی مطالبات اور تقاضے ہیں، جس کا ذکر بھی قرآن حکیم میں آتا ہے، ابھی اشارہ ہو جائے گا، اس کی اپنی ہی کچھ حیوانی مطالبات اور تقاضے ہیں، اسی کے نتیجے میں برائی جنم بھی لے پاتی ہے۔ چنانچہ یہ دونوں صلاحیتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی۔ قرآن کہتا ہے سورہ شمس کی آیت نمبر 8 میں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ فرماتے ہیں کہ انسان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بدی کی صلاحیت بھی رکھ دی اور نیکی کی صلاحیت بھی رکھ دی۔
یہی ایک کشمکش ہے، یہی ایک مارکا ہے روح و بدن کا جو ہمارے وجود میں جاری و ساری ہے۔ ایک طرف ہماری روح جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہے، اللہ کی طرف لے جانا چاہتی ہے، اس کے کچھ مطالبات ہوں گے، اور ایک طرف ہمارا جسم ہے جو مٹی سے بنا ہوا ہے، جس میں کچھ حیوانی مطالبات اور تقاضے ہیں، وہ ہمیں نیچے کی طرف، پستی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ ان دونوں کی کشمکش ہے جو جاری و ساری رہتی ہے۔ نتیجتاً تین قسم کی کیفیات ہمارے سامنے آ سکتی ہیں۔ ایک کیفیت جس کو قرآن نے کہا سورہ یوسف کی آیت نمبر 53 میں کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس تو انتہائی دعوت دیتا ہے، شدید دعوت دیتا ہے بدی کی۔ یہ وہ کیفیت ہے کہ روح کے تقاضے ماند پڑ جائیں، دب جائیں، اور جو جسم کے حیوانی تقاضے ہیں، نفسانی خواہشات ہیں، وہ غالب آ جائیں۔ گویا کہ کہہ لیجیے کہ جسم روح پر غالب آ جائے، بدن روح پر غالب آ جائے، اور آدمی برائی کی طرف بڑھتا چلا جائے۔ کہیں قرآن کہتا ہے سورہ القیامہ کی آیت نمبر 2 میں وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، ایک ملامت کرنے والا نفس ہے، یعنی آدمی کے اندر ضمیر رکھ دیا گیا جسے ہم ضمیر کے نام سے جانتے ہیں۔ اگر ہم کوئی بھلائی کرتے ہیں تو اندر اطمینان محسوس ہوتا ہے، اگر کوئی برائی کرتے ہیں تو چور بھی چوری کرتا ہے تو اپنے آپ کو تو وہ جانتا ہے میں چور، میں چوری کر رہا ہوں، تو اندر سے آواز ضرور آتی ہے۔ تو یہ اندر کا اطمینان کا معاملہ، ایک پھٹک جانے کا معاملہ کسی برائی پر، یہ وہ ملامت کی کیفیت ہے کہ جہاں یہ کشمکش جاری رہتی ہے، کبھی نیکی پر اطمینان مل رہا ہوتا ہے اور کبھی بدی پر افسوس بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ ایک تیسری قسم بیان کی گئی، اللہ وہ ہمیں عطا فرمائے، اور وہ سورہ فجر کی آخر میں آیت نمبر 27 میں ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی نفس، ترجمہ کر دیا جاتا ہے سمجھانے کے لیے اطمینان والی روح، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف لوٹ آپ، تو اس سے راضی، وہ تو اس سے راضی۔ کیا مراد؟ یہاں پر انسان اپنی نفسانی خواہشات کو قابو میں رکھے، اپنے بدن کے حیوانی تقاضوں کو قابو میں رکھے، نافرمانی کی روش کو چھوڑے، بدی کی روش کو چھوڑے، اور روح کے تقاضوں پر عمل درآمد کرے، تو یہ وہ اطمینان والا نفس ہے، یا وہ ایسی مطمئن روح ہے کہ اللہ اس سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہو جائے گی۔ یہ تین قسم کی کیفیات قرآن بیان کرتا ہے اس معرکے کے حوالے سے۔ کبھی بدی غالب دکھائی دے گی اور بدی کا رخ ہی رخ ہوگا، کبھی نیکی غالب دکھائی دے گی، روح کے تقاضوں پر عمل درآمد ہو رہا ہوگا، یکسوئی ہو جائے گی، اور کبھی دونوں کے درمیان کشمکش کا معاملہ جاری و ساری رہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی ہمیں قرآن حکیم میں بیان کرتے ہیں، ابھی ذکر آ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، کہ جو اس روح کے تقاضوں پر عمل درآمد نہیں کر رہے، جہنم کی آگ اللہ نے انہی کے لیے تیار کی۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ تو یہ اہمیت ہے کہ انسان نرا حیوان نہیں ہے، اس میں روح بھی اللہ کی طرف سے پھونکی گئی۔ یہ روح ہی انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کی ایک بہت بڑی بنیادی وجہ ہے۔ اسی کی بنیاد پر آدم علیہ السلام کو سجدہ کرایا گیا فرشتوں سے۔ یہی روح ہے جو رب کی طرف بندے کو لے جانا چاہتی ہے، اس کا قرب دلانا چاہتی ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں امتحان کے لیے پیدا کیا، نیکی کی صلاحیت بھی دے دی، بدی کی صلاحیت بھی دے دی۔ یہ جسم اور روح، یا نفس اور روح کی کشمکش جاری و ساری ہے۔ کامیاب وہ لوگ ہیں جو جسم اور بدن کے تقاضوں کو کنٹرول میں رکھیں اور روح کے تقاضوں پر عمل درآمد کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن بدقسمتی سے جس دور میں آج میں اور آپ جی رہے ہیں، بجا طور پر یہ مادہ پرستی کا دور ہے، مٹیریلزم کا دور ہے، اور اس دور کے اندر جو ایک بہت بڑا علم کا بھی ایکسپلوژن ہوا، لیکن وہ علم جو وحی الہی کے تابع نہیں ہے۔ دنیا میں کتنی فیلڈز نکل آئی ہیں، کتنے علوم کے کتنے بڑے بڑے ذخیرے ہمارے سامنے آ چکے ہیں، لیکن مسائل ہیں کہ کم ہونے کے بجائے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اگر میں یوں کہوں کہ 100 برس پہلے جو ٹیکنالوجی ہمارے پاس تھی اور آج جو ہمارے پاس ٹیکنالوجی، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے کہ ہمارے باپ دادا نے سوچا بھی نہیں ہوگا ان باتوں کا، صحیح؟ لیکن اگر میں یہ کہوں تو یہ بات بھی غلط نہ ہوگی کہ 100 برس پہلے باپ دادا کے مسائل تھوڑے تھے اور آج مسائل بھی بڑھ گئے ہیں۔ بنیادی مسئلہ کیا ہے؟ ان روح کے اصل تقاضوں کو ہم نے نہیں سمجھا، یعنی انسانیت نے اس کو فراموش کر دیا اور اس کو 4 چاند لگا دیے مغربی تہذیب میں ڈارون کی تھیوری نے۔ گو کہ وہ تھیوری ہے، اگر آپ اس کے ماننے والے 100 ہوں گے تو انکار کرنے والے 1 لاکھ بھی مل جائیں گے آپ کو، لیکن اس کا نظریہ یہ تھا کہ انسان تو جانور ہے، بندر سے ہی وہ ذرا ریفائنڈ ہو کر، ذرا سا بہتر ہو کر شکل میں ہمارے سامنے آ چکا ہے۔ تو گویا اس تہذیب نے انسان کو نرا حیوان قرار دے دیا۔ پھر وہ بہن اور بھائی کی تمیز ختم، محرم نامحرم کے رشتے کی تمیز ختم، یہ کیا پردے کے مسائل، یہ کیا ستر الحجاب کے احکامات، اس پر کوئی توجہ نہیں۔ جیسے اخبارات میں آپ نے خبر پڑھی ہوگی، ہفتے بھر پہلے کی بات ہے کہ جرمنی میں ایک ایئر لائن بنی جس کو نیوڈ ایئر لائن کہا جائے گا، اور معاذ اللہ جب سارے لوگ اس میں سوار ہوں گے تو برہنہ ہو جائیں گے بالکل، اور وہاں سرف کرنے والی عورتیں بھی اور مرد بھی برہنہ ہوں گے، اور جب جہاز اترے گا تو آپ کی مرضی چاہے تو کپڑے پہن کے بات چلے جائیں۔ اور انتہا یہ ہو چکی ہے کہ شادی کا معاملہ ختم ہو چکا، اور
چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیوں کے اندر زنا کے معاملہ، تو جیسے جانوروں کو معاملہ ہے کہ جہاں جہاں منہ مار لیا، جیسے کسی اور فلسفی نے کہا تھا بھوک لگتی ہے کھانا کھا لیتے ہیں، پیاس لگتی ہے پانی پی لیتے ہیں، اسی طرح جنسی بھوک لگی جہاں جہاں منہ مار لیا اس کے اندر جا کے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ وہ تہذیب ہے کہ جہاں خدا کا تصور اور روح کا تصور نگاہوں سے اوجھل ہو چکا ہے، اور روح کا تصور بھی اوجھل ہو چکا۔ اس کی ایک اور وجہ بھی یہ بنی کہ جب کلیسا جو تھی یعنی عیسائیت، وہاں پر سائنس کی کچھ ترقی ہونا شروع ہوئی اور لوگوں کو علم حاصل ہونا شروع ہوا، تو لوگوں نے اپنے پادریوں سے سوالات کرنا شروع کیے کہ بھائی یہ مذہب کے متعلق بتاؤ، عیسائیت کے متعلق تم کہتے ہو کہ 3 خدا ہیں، خدا بھی خدا، جبرائیل بھی خدا اور عیسیٰ بھی خدا، تینوں مل کر بھی خدا اور ہر ایک اپنی اپنی جگہ الگ الگ خدا، یہ کیا بات ہے؟ جب یہ سوالات کچھ علم لوگوں کے پاس آیا مغربی نوجوان میں، اور کہاں سے اس نے لیا تھا؟ یہ روشنی مسلمانوں نے دی تھی ہسپانیہ کی یونیورسٹیوں میں۔ بہرحال جب اس نوجوان نے سوال کرنا شروع کیا تو پادریوں کے پاس جواب نہیں تھا۔ انہوں نے کہا یہ تو دہلی ہو چکے ہیں، ان کے علم حاصل کرنے پر پابندی لگاؤ، ان کے سائنس پڑھنے پر پابندی لگاؤ۔ یوں اس وقت کے نوجوان نے کہا یہ تو پاگل، ان کو کچھ نہیں پتا، ان کا مذہب بالکل بے جان ہے۔ نتیجتاً مذہب ایک طرف رہ گیا ان کا، اور علمی ترقی بڑھتی چلی گئی۔ آخری بات کیا آئی کہ بھائی جو چیز آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں وہ مانیں گے، ہاتھوں سے چھو کر دیکھ سکتے ہیں وہ مانیں گے، جو حواس خمسہ 5 حصے اللہ نے عطا فرمائی، 5 سینسز جو دیے، اس میں جو بات سمجھ میں آئے گی مانیں گے۔ تم کہتے ہو کہ خدا ہے اور عیسیٰ ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، ہم خدا کو تو نہیں دیکھا۔ دیکھو سائنس ہمیں بتاتی ہے دنیا موجود ہے، کائنات موجود ہے، جسم موجود ہے، یہ ساری چیزیں ہم دیکھ سکتے ہیں، خدا کو تو نہیں دیکھ سکتے، روح کو تو نہیں دیکھ سکتے، آخرت کو تو نہیں دیکھ سکتے، جنت جہنم کو تو نہیں دیکھ سکتے۔ تو انتہا یہ ہوئی، آخری عرض کر رہا ہوں اس حوالے سے کہ میں خدا کا انکار، پھر روح کا بھی انکار اور پھر آخرت کا بھی انکار، اسی کہ خدا کو کسی نے دیکھا نہیں، روح کو ہم سائنسی طور پر ثابت نہیں کر سکتے، تو اور آخرت کوئی ہو کر نہیں آیا وہاں سے واپس۔ ہاں جسم نظر آتا ہے، اس کی بیماریاں ہیں، اس کے مسائل ہیں، اس کی آسائشیں ہیں، دنیا نظر آتی ہے، اس کے عروج و زوال، اس کی آسائشیں، اس کی خوشیاں، اس کے مسائل ہیں، کائنات نظر آتی ہے، ہم آسمانوں پر چلے گئے، بلندیوں پر چلے گئے، لیکن وہ جو تقسیم ہوئی ان کا مذہب ایک طرف رہ گیا اور علمی ترقی آسمان کی بلندیوں پر پہنچ گئی۔ لیکن صحیح کہا کسی مفکر نے کہ ہم نے، مغربی مفکر نے، ہم نے ہوا میں اڑنا سیکھ لیا، پرندوں کی طرح جہاز ہم نے بنا لی، سمندروں میں جا کے تیرنا سیکھ لیا، آبدوزیں ہم نے بنا لی، لیکن زمین پر بند رہ کر انسانوں کی طرح زندگی بسر کیسے کی جائے یہ ہم نہیں سیکھ سکے۔ تبھی تو انسانیت شرمندہ ہے۔ جانور کو بھی خوف آتا ہوگا کہ یہ انسان کتنا درندہ ہے، جو کچھ ابو غریب جیل میں ہوتا رہا عراق کے اندر، جو کچھ قندھار اور کابل کی جیلوں میں ہوتا رہا، جس کی خبریں زیادہ ہمارے سامنے تھیں، اور جس بے حیائی پر انتہائی بے حیائی پر انسان آج پہنچا ہوا ہے کہ مرد کی مرد سے شادی بھی جائز، عورت کی عورت سے شادی بھی جائز، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اور اس سے آگے کی باتیں میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا، ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے شرم آتی بیان کرتے ہو۔ نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ اس روح کو ہم نے فراموش کر دی، انسانیت کی بات کر رہا ہوں، رب کی تعلیمات کو ہم نے فراموش کر دیا ہے۔ رب نے اشرف المخلوقات بنایا، لیکن مغرب کی تہذیب نے اور ڈارون کی تھیوری نے انسان کو نرا حیوان بنا کر ثابت کر دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ آج عظیم اکثریت حیوانی سطح پر زندگی بسر کر رہی ہے، اور حیوانی زندگی ہم جانتے ہیں جس کی لاٹھی اس کی بھینس، کوئی محرم نامحرم کی تمیز نہیں، کوئی قانون نہیں، جس کا بس زور چلے گا وہ اڑا لے گا، پال لے گا، کھا جائے گا، پی جائے گا۔ یہی نتیجہ آج ہمارے معاشرے میں بھی، گو کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان معاشرے میں رہتے ہیں، لیکن ہم نے بھی ٹیکنالوجی مغرب سے لی نا، نتیجہ کیا نکلا؟ ہم مرعوب ہیں ان سے، ان کے ہاں سے ہم نے کمپیوٹر بھی لیا لیکن بے حیائی بھی لے لی ساتھ، ان کے ہاں سے ہم نے انڈسٹریاں بھی لے لی، لیکن ساتھ ساتھ مذہب دوری کا جو تصور تھا وہ بھی ہم نے لے لیا۔ آج ہمارا نوجوان بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مولوی بھی پاگل ہے، ہمارے مولویوں کو کچھ نہیں پتا، ہمارے دینی لوگوں کو کچھ نہیں پتا۔ یہ ساری سوچ آج وہاں سے نکل کر ہمارے بھی آ چکی ہے۔ ایسے میں ضروری کی احساس پیدا کیا ہے، ورنہ حیوانی زندگی کا کوئی مقصد تو نہیں، تو انسان کی زندگی کا بھی مقصد کوئی باقی نہیں رہے۔ حیوان پابند نہیں کسی قانون کا، انسان بھی پابند نہیں رہے گا کسی قانون کا۔ حیوانوں میں جنگل کا قانون چلتا ہے، زمین پر بھی جنگل کا قانون چلنا شروع ہو جائے گا، تو پھر انسان میں اور حیوان میں فرق کیا رہا؟ یہ وہ مسئلہ ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ روح اور بدن کی کشمکش ہے جو اس وقت بھی جاری ہے۔ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، اللہ کا کلام ہمارے پاس موجود ہے، اس کی واضح تعلیمات ہمارے سامنے موجود ہیں، لیکن ان کو عام کرنے کی، پھیلانے کی، اس مسئلے کو واضح کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمیں اپنی حیثیت کا اندازہ ہو اور اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہو اور ان تقاضوں کا احساس ہو جو